इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झुल्लाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दाल्लीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में है और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून है क्या, ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ऐ काफिरो नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा है मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके खत्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, ईमान वालो तुम उस वक्त शराब के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम जान न लो हत्ता ला तालमू मा तक़ूलून, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो। जो तुम बोल रहे हो जब तक वो खुद तुम्हारी समझ में ना आने लगे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, जब कुरान की आयतें नमाज में गलत पढ़ी जाने लगी और शराब पीकर लोग फख्र करने लगे, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे ऊंचा, अरे मैं मुहाजिर हूं, अल्लाह के रसूल कुरैशी, मैं कुरैशी, अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में, मैं बनु हाशिम का, तुम अंसारी हो, तुम जाहिल हो, तुम नीची कौम के लोग हो। जब आपस में फख्र गुरूर होने लगा, शराब के नशे में एक दूसरे पर फौकियत दिखाने लगा कि मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल, तब कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर हैं। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की, इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। न कोई गोरा काले से अच्छा है, न कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर हैं। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी,
تقوی 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 کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز، 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا، آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99۔ یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز، حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے۔ 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں، لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی، تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ 99 میں، ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا؟ 99 تو حلال کے تھے۔ تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ چونکہ وہ ماء قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی اب آپ کے حرام کے ہو گئے۔ وہ کرتا، وہ قمیص، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ تقوی کی ایک مثال ہے، کیسے بچنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا۔ ہوتا نہیں ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیے، رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا۔ اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر، خط، اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے، انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر۔ اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے۔ اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں، مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا۔ رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے
उस बुजुर्ग से कह रहे हैं, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, ये तुम्हारा मकान नहीं है, तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी, घर के जिस मकान में रह रहा उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब ये हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें, जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है, अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो ये हक मारना ही। शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़कियों को जो जिंदा दफन किया जाता था, आपने लड़कियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी रोती हुई कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो 1 ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को कितनी क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। एक इज्जत और देख लो, शादी के मौके पर
ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے ہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں۔ ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں، نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے، سونا چاندی کپڑا لتا۔ تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں، اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں۔ اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا، سسٹم۔ لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں، آج کل ہر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے، چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے، قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے، یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے۔ 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے۔ اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ، کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں۔ منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، اب تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری۔ اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ، جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے گی۔ اب بارات پہنچ گئی، نکاح کا وقت آیا۔ پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پہلے لڑکی کا ہوتا ہے، اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ شاید آپ کے یہاں معلوم ہوگا، پیچھے لے جائیے پیسہ سر، وہاں گنیے، ہم ان کو بند کرا رہے ہیں، شور نہ کریں، آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ چندہ اتنا ہو گیا ماشاءاللہ کہ 2 دن تک گنتے رہیں گے۔ تو سنیے، لڑکی کی اجازت لیتی، آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا، ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ۔ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر، یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت، مہر کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا، لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، لڑکے کی عمر، محلہ، گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے، اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے۔ ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ، اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں، وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے۔ جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے، تو اب ایسے پوچھا جائے گا، وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے۔ اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب، فلاں فلاں کی بیٹی زینب، فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا، مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے
اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے. ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا، اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے. اب دو طریقے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے، اور اگر نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے، تو وہ بھی کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماتھا، اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا. کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ خاموش ہے. بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں، بولو قبول کیا؟ اب وہ شرم، بیچاری کنواری لڑکی ہے، شرم آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے اس ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی، اس دن شرم آ رہی ہے. یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن شرم آ رہی ہے. ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں حدیث دیکھنا ہے. کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو، اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ کونی مار مار کے کہتی بول بول، ارے بول دے، ہاں کہتے میں نے قبول کیا، بول بول. اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں، بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا. جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. ایک بار پوچھیے آپ، 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے، تب آپ دوبارہ کہیے. جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے، نہ 3 بار کہنا سنت ہے. زور سے بولنا ضروری ہے. آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے. ہاں زینب فلاں کی بیٹی، آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار. شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا. اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر آگے بڑھا دیجئے، اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے. اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائیے. یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو. اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا، اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے. اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا. یا جس کا شوہر انتقال کر گیا، عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے. لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے.